اسلامیہ کا اور جو تعمیر جیسے سے کمیٹی بنائی ہے کی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کے لیے میری دل دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ان خدمات کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ علماء کرام نے جو بھی مسئلہ طے فرمائی میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں نے مجھے بات کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ میں ان کی توقعات پر پورا کر سکوں۔ آپ آگے راضی جن لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے یہی ہمارے فکری کا عنوان ہے، خاک شریف، بریلی شریف، بیلا شریف، یہی ہم آستانے یہی مراکز ہمارا عنوان ہے اور الحمدللہ کہ ہم ان کے نتیجے کے مطابق ان جیسے ہم نہیں ہیں، ان کے پاؤں کی کھاد کے برابر نہیں ہے، لیکن روش انہی کی پسند ہے۔ الطف خلا کے دوران دارے ممتاز جہاں وضع دیگر طرز دیگر ذوق دیگر شوق دیگر اپنے تقریب کے لیے اپنے مخلص دوستوں کو بلایا ہے، اپنے کو بلایا ہے، اپنے مکہ کو بلایا ہے۔ ہم بہت زیادہ تشہیر کے حریص نہیں ہیں، اپنی جو اپنا پروپیگنڈا کہ ہمارا نام بڑا ہو اس کی خواہش ہوئی، اور اگر مطلقات بشریت ایسے ضروریں ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ کو شعور بخشا ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کرتے کہ لوگ لوگوں کے مذاق کا نشانہ بن سکے کر رہے۔ تو یہ کام سارے کا سارا اپنے قابل تعلیمات کی ہوتی ہے۔ بریلی شریف میں مدرسہ شروع ہوا تو جو نام ہے منظر اسلام، تو انہوں نے اس انگریزوں کا دور تھا تو انہوں نے اسلام کی ترجمانی کے لیے یہ نام میں پیش کیا۔ اس میں کسی خاص فکر یا کسی خاص فکر کی ترجمانی نہیں ہے۔ ایک شاگرد مولانا سید ظفرالدین بھائی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑھانا شروع کیا۔ محدود وسائل اور مزاج ایسا ہے کہ ممبئی کا ایک سفر ہے، جا رہے ہیں تو کسی نے کہا یہاں جانے کا بڑا فائدہ، سامان بھی گاڑی کو رکھا جا سکتا ہے، بالکل کافی روانہ ہونے والا ہے، کسی نے کہہ دیا اس سفر سے بڑا فائدہ ہوگا، فتوحات حاصل ہوگی، تو فلاں کتابیں نہیں چھاپ سکتی وہ چھاپ جائے گی، وہ اچھا اس میں پیسہ استعمال ہو گیا، پیسہ شامل ہو گیا، اب بس سامان اٹھاؤ ہم ممبئی نہیں جائیں گے۔ یہ وہ جن کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ تو اپنے دل کا ہے انہیں سے آ رہا ہوں، سوپے ہیں آپ نے سنی کو سب کام لو لگی ہے کہ مستر کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ اور پھر میں کچھ ایسا ہے کہ ملفوظات بھی پڑھے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی باتیں بھی سنی ہیں، تو جب میں پڑھ کے آیا جو ان کی حالات میں نے دیکھے، اگر میرے پیچھے چلانے سے یہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ایسی چیز ماروں جو پورا ملک سنے۔ میں نے اور کیا کہ کیسے کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ مقبول بھائی ایک کمرے سے یہ کام شروع کیا اور اب وہ ایک عالمی سطح کی یونیورسٹی میرا ہی کا مدرسہ بن چکا ہے۔ تو یہ جو اس نے نیت یہ بہت بڑی قوت ہے، اس سے سارے سلسلے چلتے ہیں۔ اور بخار شریف جو 2 صدیوں سے وہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ان کا مزاج سارے زمانے سے جدا ہے۔ بخار شریف والا سارے جہاں سے جدا ہے، کتنی سجادے بالکل مزاج بدل چکے ہیں، لیکن وہاں ہوئی اور
200 سال پہلے کی فکر ہے، الحمدللہ وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں. تو انہیں سے ہم نے یہ کاروبار حاصل کی. اور ہمارے استاد مولانا مقاصد رحمۃ اللہ کی زندگی وہ بھی اکثر لوگ جب جانتے ہیں تو کتنی سادہ زندگی تھی. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں بڑا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی پڑھنے کے لیے آئے ہم نہیں پوچھتے کہ اس کا باپ کون ہے اور باپ کیا کرتا ہے اور کیا مقاصد لے کے آیا ہے. ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ہم بٹھا لیتے ہیں. اور اس طرح یہ مانے کہ شاید ہی کسی جگہ یہ طریقہ ہو. اب میرے پاس طالب علم آتا ہے کہ میں زور کے بعد آ سکتا ہوں، میں زور کے بعد آیا، میں مغرب کے بعد آ سکتا ہوں، میں مغرب کے بعد آیا. میں عشاء کے بعد آ سکتا ہوں، میں نے کہا عشاء کے بعد آ جاؤ. اب یہ دلچسپ بات ہے کہ دوسرے سال کے میرے پاس طالب ایک جو ہے وہ وہی کتابیں زور کے بعد پڑھتا ہے، ایک طالب وہی کتابیں عشاء کے بعد پڑھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، مجھے فرصت دی ہے اور مجھے اس نے یہ توفیق بخشی ہے، تو میں آنے والوں کے ساتھ کیوں نفرت کروں، کیوں ٹالنے کی کوشش کروں. میں نے کسی کو بھی نہیں ٹالا کیونکہ میرے پاس گزشتہ سال یہ آئے بعض ہمارے دوست وہ 7ویں سال کی کتابیں پڑھنا چاہتے تھے. اب میں نے 40 سال پہلے جو پڑھی ہے پھر اس کے بعد پڑھنے کا موقع تو نہیں آیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ آ جائیں، میں پڑھ لیا کروں گا، میں شروعات پڑھ کے آپ کا سبق تیار کر کے پڑھا دیا کروں گا. لیکن میں نے کسی کو مایوس نہیں کیا. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مایوس نہیں کرتا ہوں تو حضور مجھے کبھی مایوس ہونے نہیں دیں گے. یقین مانو میں نے آج بھی کسی ایک بندے کو اس لیے دعوت دی تھی کہ وہ آئے فلاں آئے تو تمہارے وہ بڑی امداد کرے گا تو ہو جائے گا، اس طرح ہمارا خیال ہی کوئی کرا. یا پھر میں آپ کو ایک بات سناؤں گا جو مدینہ منورہ میں آج بشیر ہمارے ساتھ تھے، نظامی صاحب نے ہمیں ان کے گھر میں ایک مجلس محفل دی کرائی کیونکہ کی رعایت ہے. تو وہ کسی نے ان کے سامنے سنائی، نبی صاحب نے بات کو موجود تھے، بات یہ سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر آپ کوئی کام شروع کر دیں، مسجد مدرسہ بنیاد ڈال دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی غیرت مند ہے، اتنی غیور ذات ہے کہ وہ کام کو ادھورا رہنے نہیں دیتی. یہ بات سنائی. اور دوسری کہ تدبر بھی ہونا چاہیے اور خلوص ہونا چاہیے. میرا خلوص ہو اور تدبر نہ ہو تو وہ اتنے اچھے طریقے سے کام نہیں ہو سکتا. اور صرف تدبر خلوص کوئی نہ ہو اس کا فائدہ ہی کوئی، اس کا فائدہ ہی کوئی. تو دونوں باتوں کو جمع کر لے تو پھر کام بہترین انداز میں ہوتا ہے. تو جن اکابر کی یہ سوچ تھی ان کے مدارس چل رہے ہیں، ان کا فیض دنیا میں جاری ہے اور ہم بھی انہیں کی خوش عجیب ہیں. تو حضرات محترم، میں نے اس جب یہ ہمارا حفظ کا سلسلہ شروع ہوا حافظ محمد حمزہ صاحب نے پڑھانا شروع کیا تو اس پر میں ایک کہتا میں نے کہا تھا وہ یہ تاریخ بنانے کے لیے میں آپ کو پھر سوال رہا ہوں کہ جن حضرات کو یہ نہیں ہے وہ تاریخ ان کے ذہن میں رہے کہ پیر کا دن 20ویں شوال ہے، 1440 ہجری سال ہے، منظر اسلام کا ہے افتتاح، حقلا یہ نام اچھی بات ہے. اور یہ ابھی تاریخ آج سگے بنیاد کے حوالے سے میں نے کہا کہ منظر اسلام حق کا منظر اسلام ہے. یہ حق کا منظر اسلام ہے، اسے چلو تو چیک کراؤ. فضل معلوم خدا سے فیض اس کا عام ہے، خواجہ و داتا کی برکت اس کو حاصل ہے بشیر، کام بھی
اچھا ہے اتنا جتنا اچھا نام ہے. تو اس میں ہماری ساری فکر کی ترجمانی بھی ہے. نام کی فکر کو واضح کر رہا ہے، اکابر کا تذکرہ بھی نام ہماری فکر کو واضح کر رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہ سلسلہ الحمدللہ یہ شروع ہوا 6 سال ہو چکے ہیں. ہمارے پاس اب تک 8 بچے قرآن پاک حفظ کر کے ویسے فارغ ہو چکے ہیں. سلسلہ جاری ہے، درس اسلامی کی کتب کی پڑھائی جا رہی ہے. تو جو کلاس میں نے شروع کی اب وہ 4تھی کلاس میرے پاس پڑھ رہی ہے. اور اس کام کے لیے جن حضرات نے تعاون کو مختلف معلوموں کا عالم اللہ میں شامل ہے، میں حاجی بشیر صاحب کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس جگہ کو خریدنے کے لیے یہ ساری پلاننگ اس کی یہ انہوں نے کی ہے. تو میں ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے جن سے معلوم اللہ نے یہ خدمت کا موقع دیا ہے، یہ زندگی بھر اس کو نبھاتے رہیں اور اس کی برکات ہمیشہ کو حاصل ہوتی رہے. پھر ٹھیکیدار عارف صاحب، معزز نواب صاحب، صدیق فیری صاحب، یہ لوگ اس کام کی نگرانی کر رہے ہیں. تو میں سب کے لیے دعا ہوں اور آپ کی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب عطا فرمائے. ابھی میں گزارش کروں گا مولانا صدیق صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں اور اس کے بعد وہاں جا کر مدرسے کی جہاں تعمیر ہو رہی ہے وہ تسلی وہاں جا کر سب کی بنیاد رکھیں. اب اس کے بعد